یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ عورت اب چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. یہ ایک ندا نہیں ہے, یہ برسوں سے اٹھی ہوئی آواز جون سی ہے. اب یہ سونامی ہے جو انقلاب لے کر آئے گی. یہ سونامی ہے, یہ دیکھ لینا کس طریقے سے تمہاری گدی کو ملیا میٹ کر دے گی, اور دنیا کے لیے ایک جیگتا جاگتا فرعون اور نمرود کا محل وہ ہے, وہ عجائب گھر میں وہاں پر تمہارا یہ نام لیا جائے گا. دیکھنا یہ تمہارا یہ حال ہوگا, اور ہم کر کے دکھائیں گے. جی السلام علیکم. ندا جو کہ مرزا طاہر کی نواسی ہیں, ان کی آڈیو دیکھی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کی آڈیو سن کے. میں نے ابھی گروپ کے اوپر جو آپ لوگوں نے بات چیت کی ہے, میں نے وہ بات چیت بھی نہیں سنی کیونکہ میں ابھی کافی لیٹ ہو گئی ہوں, تو میں ڈائریکٹ اپنی بات سٹارٹ کر رہی ہوں. کہ میں نے جو ندا کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کا ریپ ہوتا رہا ہے 1 سال کی بچی تھی جب سے لے کے اس کا ریپ کرتا رہا ہے مرزا مسرور کا سالہ. تو 8 سال تک اس کا مسلسل ریپ کیا اس نے, اور ویک میں کئی دفعہ اس نے اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہے. اور چلو تب تو وہ بچی تھی, پھر وہ بڑی ہو گئی, تب تک وہ کرتا رہا ہے, اس کا ریپ کرتا رہا ہے. اور لاسٹ ٹائم جو کہ وہ وہاں سے چھوٹی ہے, اس نے شکر ادا کیا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرے منہ پہ ہمیشہ یہ الفاظ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دعا نہیں کر سکتی تھی, لیکن میرا دل, ظاہر ہے جب ایک انسان زبان سے نہیں دعا کر سکتا لیکن اس کا دل دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اے خدا, اگر کوئی خدا ہے تو وہ سنے, اگر اللہ ہے تو وہ سنے اور وہ دیکھے اور وہ سمجھے خود ہی کہ ایک مظلوم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بچہ جو کہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس نشانے کا سامنا بنتا ہے, اور وہ بڑے ہوتے تک وہ اس چیز کا سامنا کرتا رہتا ہے. وہ تکلیف صرف وہ شخص جان سکتا ہے, وہ بچہ جان سکتا ہے, اور کوئی نہیں جان سکتا. یہاں پہ ایک عورت اگر ماں ہوتی ہے اور اس کے بچے اگر ان کے مطابق تربیت یافتہ نہیں نکلتے رہا, تو یہ تمام تر جو مردانہ سماج ہے نا, یہ آنکھیں بھیڑیا بن کے ان عورتوں کو تانا دیتا ہے کہ یہ ماں کی تربیت ہے. میں آج پوچھتی ہوں, خلیفہ کی تربیت کہاں ہے؟ جواب دیجئے مجھے مردانہ سماج, جواب دیجئے مجھے تمام احمدی کہ خلیفہ کی تربیت کہاں ہے؟ مرزا ناصر کے بیٹے, رفضہ کی عورتوں کے مجرم, اس کے بعد آج جو کچھ محمود شاہ کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ, آپ بتائیے, جواب دیجئے مجھے کہ کہاں ہے آپ لوگوں کی تربیت؟ آپ لوگ خلیفہ کی اولاد, خلیفہ کے گھروں سے, اور یہ آپ لوگوں کا کام. تو آپ جواب دیجئے, اب خلیفاؤں کی تربیت کہاں ہے؟ وہ تو خلیفہ خدا بناتا ہے نا, کہاں ہے آپ کا خدا؟ کیا یہ خدا ہے جو تربیت نہ کر سکا آپ کی اولاد کی؟ آج تمہارے گھر کی عورتیں نکل رہی ہیں. میں بولی تھی اس کی امی کے, اس کی والدہ کے بات جب تھی, فائزہ بی بی فائزہ کو اس وقت تحفظات ملے ہوتے, اس وقت اس کی آواز اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر بات کی ہوتی, اور اس کا گھر بچایا ہوتا, یا اگر گھر نہیں بچنا تھا تو اس کی کہیں اور شادی کی ہوتی, یا اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کا اس کو حق دیا ہوتا. تو آج اس کی بیٹی اس طریقے سے منظر عام پہ نہ آتی اپنے حق کی خاطر. وہ اس نے بیچاری نے اب بہت, میں اس کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اور وہ اپنے ماں اور باپ دونوں سے مختلف نکلی. اس نے تکلیفیں دیکھی, اس نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی, اس نے اپنے باپ کا ظلم دیکھا, اور اس نے خلیفہ وقت کو ساتھ بتاتی رہی اس کے اوپر کیا گزری ہوگی جب وہ اس تشدد میں سے جب گزری ہوگی, ان ظلم اور زیادتی کا وہ جب شکار ہو رہی ہوگی, اس وقت کو دیکھا جائے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ تم خود جاتی تھی اس کے پاس, کون سی لڑکی ہے جو اپنی خوشی سے اس طریقے سے جاتی ہو ظلم, اور پھر بعد میں اپنے آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائے اور کہے کہ مجھے میری ہیلپ کرو. وہ وکٹم کون بننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا اس طرح سے. یہ جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ جھوٹ نہیں لگانا چاہیے. اس کے کردار کے اوپر آپ اب کردار کشی, خلیفہ وقت ہو کر کردار کشی کرنے شروع کر دی. اس کے اوپر تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ جبکہ ہمیں خود پتا ہے کہ مرزا لقمان کے کیا کرتوت تھے, ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. تو ہم اس بچاری ندا کے ساتھ ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کیا کرتوت کرتا تھا.
آج ہمیں بتایا جائے گا کہ ندا جون سی ہے وہ غلط ہے اور مرزا لقمان جون سا ہے وہ مہان شخصیت ہے. آپ تو اپنی ریکارڈنگ میں یہاں تک کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات نہیں سنتا. اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو وہ الیکشن کمیٹی، خلافت کی الیکشن کمیٹی میں کیسے حاضر ہوا؟ اس کو الیکشن کے لیے آپ کے ساتھ وہ کہاں پہ کھڑا تھا؟ وہ ووٹ تو دے سکتا ہے خلیفہ بننے کے لیے، بنانے کے لیے، لیکن اس کو اخراج نہیں اس کا ہو سکتا. آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات نہیں مانتا، وہ اپنی من مانی کرتا ہے. جب وہ اپنی من مانی کرتا ہے تو اس کو نکالا کیوں نہیں جاتا؟ جماعت سے فارغ کیوں نہیں کیا جاتا؟